بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر بہت سارے لوگ اس بات کے انکاری ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوگا۔ یہی ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آج ہم آیت مبارکہ کی تلاوت اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ آیت مبارکہ قدر طویل ہے، تو ہم صرف اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ سورۃ الحج پارہ ہے 17، آیت مبارکہ ہے 5ویں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کسی قسم کا شک ہے تو سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جسے شکل دی گئی اور وہ بے نقشہ تھا۔ یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک، ایک مخصوص وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچ سکو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعد اس عمر تک لوٹا دیے جاتے ہیں جہاں انسان جو ہے وہ بلا شبہ بڑھاپے کا شکار ہوتا ہے، تاکہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر اور خشک تھی، پھر ہم جب اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ یہ تو تھا آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اب بڑھتے ہیں اس کی مختصر تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بہت قیمتی بات کی ہے۔ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اس کا آغاز عربی میں کروں۔ کہتے ہیں لما ذکر تعالی المخالف للبعث، جب رب کائنات نے قیامت کے منکرین کا تذکرہ کیا، یعنی اٹھنے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے مخالفین کا تذکرہ کیا، المنکر للمعاد، مرنے کے بعد دوبارہ لوٹائے جانے والوں کے انکار کا، ذکر تعالی الدلیل علی قدرتہ تعالی علی المعاد، رب کائنات نے پھر اپنی قدرت پر ایک دلیل ہمارے سامنے رکھی، اور اس دلیل کا تعلق براہ راست انسان کے جسم کے ساتھ ہے کہ اگر تمہیں دوسری بار کی زندگی سے انکار ہے تو ہم نے اس کی دلیل میں تمہاری پہلی دفعہ کی پیدائش ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں۔ تم اپنی اصلیت پر غور کر کے دیکھو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا ہے، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو، جن کی نسل سے تم سب آگے بڑھ رہے ہو۔ پھر تم سب کو ذلیل پانی کے قطروں سے پیدا کیا ہے، جس نے پہلے خون بستہ کی شکل اختیار کی، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا بن گیا۔ 40 دن تک گوشت کا یہ لوتھڑا آہستہ آہستہ نطفہ کی شکل میں آگے بڑھتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں خون کی سرخ پھٹکی پڑ گئی، پھر مزید 40 دن کے بعد وہ گوشت کے ایک ٹکڑے کی شکل اختیار کر گیا، جس میں کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی شبیہ نہیں تھی۔ پھر اللہ نے اسے شکل و صورت عطا فرمائی، سر، ہاتھ، سینہ، پیٹ، ران، پاؤں، تمام اعضاء بنتے ہیں، اور کبھی تو اس سے پہلے حمل ساقط ہو جاتا ہے، کبھی اس کے بعد، یہ تو تمہارے مشاہدے کی بات ہے، اور کبھی یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ بھی جاتا ہے، یعنی مکمل حمل ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس لوتھڑے کو 40 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اسے ٹھیک ٹھاک اور درست کر کے اس میں روح پھونک دیتے ہیں، اور جیسے اللہ چاہتے ہیں خوبصورت، بدصورت، مرد، عورت، رزق، اجل، نیکی، بدی اسی وقت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے، صحیح بخاری میں 3208ویں حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں 40 رات تک جمع ہوتی ہے، پھر 40 دن تک خون بستہ کی صورت رہتی ہے، پھر 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی،
پھر فرشتے کو 4 چیزیں لکھ دینے کا حکم دے کر بھیجا جاتا ہے: رزق، عمل، اجل، شقی یا سعید۔ اور یہ لکھنے کے بعد پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ کا قول ہے کہ نطفے کے رحم میں ٹھہرتے ہی فرشتہ پوچھتا ہے: اللہ، یہ مخلوق ہوگی یا نہیں؟ اگر انکار ہو تو وہ جمتا ہی نہیں، خون کی شکل میں ہی رحم مادر سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اگر حکم مل جائے کہ اس کی پیدائش ہونی چاہیے تو فرشتہ دریافت کرتا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، نیک ہو یا برا، اس کی زندگی کتنی ہے، اس پر اثر کن کن چیزوں کا ہوگا، یہ مرے گا کہاں۔ پھر نطفے سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ رازق کون ہے؟ تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ اللہ۔ پھر فرشتے سے پوچھا جاتا ہے، پھر فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور اصل کتاب میں دیکھو، وہیں اس کا حال مل جائے گا۔ پھر وہ پیدا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی زندگی گزارتا ہے، جو رزق اللہ نے اس کے مقدر میں رکھا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، مقررہ جگہ چلتا پھرتا ہے۔ پھر موت آ جاتی ہے، دفن کیا جاتا ہے جہاں اللہ نے اس کا مدفن مقرر کیا ہے۔ اور اس موقع پر پھر سیدنا عامر رحمہ اللہ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی: مدغہ ہونے کے بعد چوتھی پیدائش کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور ذی روح بنتا ہے۔ پھر اسی مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی حدیث لے کر آئے کہ 40 سے 45 دن جب نطفے پر گزر جاتے ہیں تو فرشتہ یہ تمام چیزیں پوچھ کر لکھتا ہے اور صحیفہ پھر لپیٹ دیا جاتا ہے جس میں کمی اور زیادتی کا تصور ہی نہیں۔ صحیح مسلم میں 2643ویں حدیث ہے یہ۔ اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بچہ دنیا میں پہ آتا ہے تو نہ اس کو عقل ہوتی ہے نہ سمجھ، کمزور، تمام اعضاء انتہائی ضعیف۔ رب کائنات اسے بڑھاتے ہیں، پھر ماں باپ کو اس پر مہربان فرما دیتے ہیں، وہ دن رات اس کی فکر میں غلطاں رہتے ہیں، تکلیفیں اٹھا کر اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے پروان چڑھاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی جوانی کا دور آ جاتا ہے، خوبصورت تنومند ہو جاتا ہے، اور بعد تو جوانی کے اندر ہی داعی اجل کو لبیک کہہ لیتے ہیں۔ بعض بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں جہاں جا کر عقل جواب دی جاتی ہے، بچوں کی طرح ضعیف ہو جاتے ہیں۔ حافظہ، فہم، ادراک، شعور، سوچ، فکر سب میں فطور آ جاتا ہے، یعنی علم کے بعد بے علم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مضمون آگے سورۃ الروم کی آیت 54 میں آ رہا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حوالہ دیا: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ رب کائنات نے تمہیں کمزوری میں پیدا فرمایا، پھر زور دیا، پھر اس قوت و طاقت کے بعد دوبارہ ضعف اور بڑھاپا آیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے علم والے اور قدرت والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اسی مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مسند ابو یعلا کی ایک روایت لے کر آئے جو کہ 3678ویں ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ جب تک بلوغت کو نہ پہنچے اس کی نیکیاں اس کے ماں یا ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، برائی نہیں لکھی جاتی۔ بلوغت کو پہنچتے اس پر قلم چلنے لگتا ہے، اس کے ساتھ فرشتوں کو اس کی حفاظت کرنے، اسے درست رکھنے کا حکم ملتا ہے۔ جب وہ مسلمان ہی 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 بلاؤں سے نجات دیتے ہیں: جنون، کوڑ اور پھل بیری۔
جب اسے اللہ تعالیٰ کے دین پر 50 سال گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں کمی کر دیتے ہیں. جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کے کاموں کی طرف اس کی طبیعت کا پورا میلان کر دیتے ہیں اور اسے اپنی طرف راغب فرما دیتے ہیں. جب وہ 70 برس کا ہو جاتا ہے تو آسمانی فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. جب وہ 80 برس کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں تو لکھتے ہیں لیکن برائیوں سے تجاوز فرماتے ہیں. جب وہ 90 برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس کے گھرانے والوں کے لیے اسے سفارشی بنا دیتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں امین کا لقب پاتا ہے اور زمین میں اللہ کے قیدیوں کی طرح رہتا ہے. جب یہ انتہائی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ اپنی صحت اور ہوش کے زمانے میں جو نیکیاں کرتا تھا سب اس کے نام اعمال میں برابر لکھی جاتی ہیں اور اگر اس سے کوئی برائی ہو جائے تو وہ نہیں لکھی جاتی. لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے نہ صرف یہ کہ ضعیف بلکہ منکر ہے. امام احمد بن حنبل مسند میں دوسری جلد کے 89ویں صفحے پر اس روایت کو نقل فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے اور دیگر اہل علم بھی اس روایت کو سخت ضعیف قرار دیتے ہیں. معزز خواتین حضرات، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے ساتھ ہمارا سفر ابھی جاری ہے لیکن گھڑی کی سوئیاں بے وفائی کر رہی ہیں. میں سبق کو یہیں پہ روکوں گا. آپ لوگوں سے یہ خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک میری آواز آپ سن رہے ہیں آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں اس سبق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں. کامنٹ سیکشن میں آپ کے محبت پر پیغامات میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہیں. دین کے ساتھ آپ کی محبت کی علامت ہیں. میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر ہوں. آج کے سبق سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.